الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال من سب عليا فقد سبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج کے اس جمعہ میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس سے پہلے تینوں خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے فضائل اور ان کی سیرت کو پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا، اس واسطے آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے مناقب کو منتخب کیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جتنے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے گئے ہیں، اتنے کسی اور صحابی کے فضائل بیان نہیں کیے گئے۔ فضیلت کس کی زیادہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فضائل جو زیادہ بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں فضیلت کا درجہ کیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی بڑے سے بڑا ولی بن جائے، وقت کا دنیا کا سب سے بڑا ولی بن جائے، وہ کسی صحابی کے پاؤں کو لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، تو کوئی ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے فضیلت والے انسانوں میں نبیوں کے بعد میں جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پھر ان صحابہ میں بھی وہ صحابہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جو جنگ بدر سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے،
یا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا درجہ الگ ہے، پھر ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے، ان لوگوں کا درجہ الگ ہے، اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ الگ ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی فضیلت دوسرے صحابہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ پھر ان میں وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10، اور مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہو جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت سے صحابہ کو بشارت دی، لیکن ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اس طریقے سے جن 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت دوسرے صحابہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ پھر ان 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین جو ہیں، ان کی فضیلت سب سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، ان 10 سے بھی زیادہ ان کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ پھر ان 4 صحابہ میں فضیلت کا مدار کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی میں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت چلی ہے، اسی دور کے اعتبار سے ان کی فضیلت بھی ہے، یعنی کہ سب سے پہلی فضیلت حضرت ابو بکر کی، اسی لیے فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد میں سب سے افضل بشر اگر کوئی ہیں، سب سے افضل آدمی اگر کوئی ہیں، سب سے افضل انسان اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر دوسرا درجہ حضرت عمر کا، تیسرا درجہ حضرت عثمان کا، چوتھا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ فضیلت کی ایک درجے ہیں جو علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے ان حضرات صحابہ اکرام کے بیان فرمائے ہیں۔ یہ فضیلت کا درجہ ایک الگ ہے، لیکن فضیلت کو بیان کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت علی کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کسی اور صحابی کی بیان نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے بعد میں علی پر کیا کیا حالات آنے والے ہیں، حضرت علی کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی جانے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، تمہارے بارے میں 2 لوگ گمراہ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا جو تم سے حد سے زیادہ محبت کرے گا۔ حد سے زیادہ محبت یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہر چیز اپنے حدود میں اچھی ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو حد سے زیادہ چاہتا ہوں، حد سے زیادہ چاہنا یہ تو غلطی کی علامت ہے، حد میں رہ کر چاہنا یہ اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تمہارے بارے میں 2 لوگ گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو تم سے حد سے زیادہ محبت کرے گا، یعنی کہ تم سے محبت کرنے میں غلو کرے گا، حد سے آگے بڑھ جائے گا، اور کوئی تم کو خدا کہے گا، کوئی تم کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح درجہ دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو علی تم سے بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، اپنے دلوں میں تمہارے واسطے کینہ رکھیں گے، وہ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے، یہ دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ میرے بعد میں علی کو تکلیف دی جائے گی، لوگ ستائیں گے اور لوگ آپ کو جو ہے نا طرح طرح سے تکلیفیں دیں گے، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کو بیان کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، غدیر خم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور آپ کو پتہ چلا کہ بعض منافقین ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا
اور اس خطبے میں کوئی اور چیزیں بیان نہیں کی، بلکہ اس خطبے میں حضرت علی کے فضائل کو بیان کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا کہ مجھے گالی دی۔ فرمایا کہ علی کو برا بھلا مت کہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ ایک سلسلہ چلا بعد میں۔ اس زمانے کے بادشاہوں نے حضرت علی کی ذات سے ایسی دشمنی رکھی اور ان کو حضرت علی کے نام سے اتنی نفرت ہوئی اور ان لوگوں نے اتنی دشمنی نکالی کہ بعد کے بادشاہ جو بنے ان بادشاہوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر امام جب خطبہ دیتا ہے، خطبے کے اندر جس نے علی کو برا بھلا نہ کہا ہم اس مسجد میں نماز ہونے نہیں دیں گے۔ ممبر پر کھڑے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلوائی گئیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کر دیے ان لوگوں کے واسطے جن کے دل صاف ہوں، جن کے ذہن صاف ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو اور منہج کو سمجھتے ہوں، جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، وہ سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے اور آپ کی بات کو سمجھیں اور حضرت علی کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے لوگو ہر دنیا میں ہر ایک کا کوئی دوست ہوتا ہے، یاد رکھو میں نے علی کو اپنا دوست بنایا ہے، جو مجھ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اس کے واسطے ضروری ہے کہ وہ علی کو اپنا دوست بنائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مجھے تو اپنا دوست سمجھے، مجھے تو محبت کا دعویٰ کرے، میرے ساتھ تو جو ہے عقیدت کا دعویٰ کرے، لیکن حضرت علی کے تعلق سے اس کے دل میں بغض ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت کبھی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ کسی دل میں نفاق بھی آئے، ایمان بھی آئے اور علی کا بغض بھی آئے، حضرت علی کے تعلق سے جو ہے نا اناد بھی آئے، بغض بھی آئے، حسد بھی آئے، کینہ بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان دل میں ہو تو علی کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں حاصل ہیں اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار آپ کے سامنے بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ گھر کو تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، حضرت خدیجہ نے ایمان لایا، مردوں میں سے حضرت ابوبکر نے ایمان لایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے، پوچھا آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی جان کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ عجیب و غریب طریقے کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدہ کر، پھر زمین پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بھی چھوٹے بچے تھے، 9 سال کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ لیکن جب حضرت علی نے اصرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ علی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، لہذا میں تمہارے سامنے اس اسلام کو، اس دین کو پیش کرتا ہوں، تم بھی قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نہیں، ابھی کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، ابھی وقت نہیں آیا تھا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، لیکن جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اے میرے بھائی، آج تک ہمارے درمیان میں صرف ایک رشتہ تھا، آپ میرے بڑے بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی، چچیرے بھائی ہی صحیح، لیکن آپ میرے بڑے بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی، آج میرے سامنے حقیقت کھل گئی، آج سے میں نے آپ کو نبی مان لیا اور آپ کی امت میں داخل ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ غار حرا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر کھڑے ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اسلام کے تعلق سے بتلاؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، جنت کی خوشخبریاں سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اور اس کے بعد میں لوگوں سے مدد چاہی کہ تم میرا ساتھ دو۔ کسی نے مدد دینے سے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں بالکل دبلا پتلا ہوں، میری پنڈلیوں میں گوشت نہیں ہے۔ حضرت علی دبلے تھے، اس واسطے فرماتے ہیں کہ میری پنڈلیوں میں گوشت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بہت بڑا طاقتور ہوں۔ اپنے جسم کی کمزوری کو بتلانے کے واسطے حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں دبلا پتلا ہوں، میری پنڈلیوں میں گوشت نہیں ہے اور بالکل نحیف ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، ان تمام سرداروں کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، آپ جس میدان میں پکاریں گے علی آپ کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ اور اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت حضرت علی سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ خیبر کا موقع آیا، بہادری کے واقعات سناؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے ایک نام رکھا تھا، حیدر کرار جن کو کہتے ہیں۔ حیدر اصل میں کہتے ہیں شیر کو، اسی واسطے شیر خدا اردو میں کہیں گے، عربی میں حیدر کہا جاتا ہے، اور کرار کا مطلب ہے کہ مکرر کرنا کسی چیز کو، پلٹ پلٹ کر کرنا۔ حضرت علی کو حیدر کرار کہا گیا کہ ایسا شیر ہے جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے دشمنوں پر۔ جنگ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کا موقع آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ایک کالونی تھی مدینے میں یہودیوں کی، اور اس کالونی میں رہ کر یہودی مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں کیا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے واسطے یہودیوں نے کیے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہودیوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیا جائے گا، کالونی خالی کروائی جائے گی۔ لہذا کالونی کو خالی کرنے کے واسطے بڑے بڑے قلعے تھے اس کالونی میں۔ خیبر کا قلعہ آج بھی وہاں پر موجود ہے مدینے میں، بڑا قلعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کر خیبر کے قلعے کے پاس گئے، بڑا مضبوط قلعہ فتح کرنے کی صحابہ کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا دن گزر گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرا دن گزر گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا، تیسرا دن گزر گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تیسرے دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں صبح میں اس جھنڈے کو، جو جھنڈا امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جنرل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کمانڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس جھنڈے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آگے کی بشارت سنیں، فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اسی کے ہاتھ کے ذریعے سے قلعہ فتح کرائے گا۔ اب ہر صحابی یہ سوچ رہا ہے، رات میں سونے کے واسطے صحابہ بستروں پر گئے، ہر ایک کی خواہش یہ کہ کل جھنڈا اس کو ملے گا، جس کو کل جھنڈا ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی کی تمنا ہے جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے، جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہر صحابی اسی جو ہے نا خیال میں رات گزاری کہ کل صبح ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں تاکہ میرا نام اس لسٹ میں آ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، صحابہ جلدی جلدی پہنچے کہ چلو دیکھتے ہیں کس کا نام لیا جائے گا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ صحابہ کی مجلس جم گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف نظر پھیری، دیکھا جس پر نظر پڑ رہی ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مجھے اٹھائیں گے، مجھے اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چیز سمجھاتا چلوں آپ کو، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی تو طبیعت خراب ہے، ان کو آشوب چشم کا مرض ہوا ہے، آنکھ ان کی لال ہو گئی ہے، آنکھ بند نہیں ہو پا رہی ہے، آنکھ کا مرض ہو گیا ہے۔ کہا کہ بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھ جل رہی ہے، آنکھ سے پانی نکل رہے ہیں، آنکھ کھولنے نہیں آ رہا، اپنی آنکھوں پر ہاتھوں کو ملتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہنچنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہاتھ ہٹا، آج ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر نہ مل، یہ تو وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے آج خیبر کا خلا فتح ہونے والا ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ ہٹائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں، بار بار یہ الفاظ آتے رہتے ہیں، اس واسطے میں بول دے رہا ہوں۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا تھوک اچھا نہیں لگتا لفظ، اس واسطے ادب کے ساتھ لعاب دہن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ ابھی آنکھوں میں لگا تھا، ابھی سرکار کی انگلیاں حضرت علی کی آنکھوں سے ہٹی نہیں تھی کہ بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس سے پہلے میری آنکھیں جیسی تھیں اس سے زیادہ اچھی ہو گئی نبی کا ہاتھ لگنے کے بعد میں، اس سے، اور میری آنکھوں کو میں نے ایسا محسوس کیا گویا کہ کبھی اس کے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ کہا کہ علی لے جاؤ، یہ جھنڈا لے جاؤ، خیبر کا خلا فتح کرنا ہے۔ اب ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ امید کے ساتھ آئے تھے، ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ جھنڈا مجھے ملے گا، لیکن اللہ نے انتظام کسی اور کے واسطے کر رکھا تھا۔ اس واسطے انسان کو سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ جو چیز وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ ہماری طاقتیں، ہماری خواہشیں، ہمارے منصوبے، ہمارے ارادے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ حضرت علی تو مانگنے کے واسطے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ وہ تو بیمار تھے، امید بھی نہیں تھی حضرت علی کو کہ مجھے دیا جائے گا جھنڈا۔ جن کو امید تھی اللہ نے ان کو بازو رکھا، جن کو امید نہیں تھی اللہ نے ان کو لا کر جھنڈا عطا کر دیا۔ سبق دیا امت کو کہ تمہاری مرضی جب اللہ کی مرضی کے شامل حال ہو جائے گی تو پھر تمہیں منزلیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر تم اپنے ارادوں میں صرف اپنی مرضی کو شامل رکھو گے، یاد رکھو منزل کو کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ منزل کو پہنچنا چاہتے ہو اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں کے ساتھ میں ملاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا جھنڈا۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت علی جسم کے اعتبار سے دبلے پتلے تھے، قلعے کے سامنے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامت دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ سامنے کھڑا ہوا ہے، صحابہ جانے کے واسطے گئے، اندر جانے کے واسطے کوشش کر رہے، اوپر سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک بڑا دروازہ خیبر کا سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، آگے بڑھے، اس دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اکھاڑ کر وہاں سے لے کر آئے اور اپنے سر پر رکھ کر اپنے نیچے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں راوی اس دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد میں ہم نے اس دروازے کو دوسری جگہ رکھنے کے واسطے اٹھایا، 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے۔ جسم کے اعتبار سے دبلے پتلے، لیکن خیبر کا قلعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور صرف اٹھا کر پھینک نہیں دیا کہ اٹھا کر اپنے نیچے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب یہ بات مشہور ہوئی، روایتوں میں آتا ہے بہت دن کے بعد میں ایک بدوی شخص، ایک دیہاتی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو سن کر پہنچا حضرت علی سے ملاقات کرنے کے واسطے کہ دیکھوں وہ کون ہے جس نے خیبر کے قلعے کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ جس دروازے کو 40 لوگوں نے مل کر نہیں اٹھا سکے، وہ کون سے ہاتھ ہیں جن دو ہاتھوں نے اس قلعے کے دروازے کو اٹھا کر پھینکا؟ وہ بدوی، وہ دیہاتی آدمی تلاش کرتے کرتے آیا، لوگوں سے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے پاس یہ پہنچا، عمر میں بھی چھوٹا سا بچہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے دانتوں سے اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا دبلے پتلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب وہ اخروٹ توڑ رہے ہیں تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اس دیہاتی نے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی نے پوچھا کون ہے بھائی؟ آیا کہاں سے؟ سامنے کھڑا ہو گیا میرے اور مسکرا رہا ہے، کس بات پر مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ جس کا نام علی بن ابی طالب ہے وہ تو بڑا طاقتور ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک اخروٹ کو نہیں توڑ پا رہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ سوال کرنے کے واسطے آیا ہے۔ حضرت علی اٹھ کر بیٹھے، پوچھا کہ بتا کیا بات ہے، پھر دوبارہ سوال کر۔ تو اس نے کہا کہ علی تو وہ ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینکا تھا، تم ایک اخروٹ بھی نہیں توڑ پا رہے۔ حضرت علی جلال میں آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اگر چاہتا ہے کہ میری اس طاقت کو دیکھے، جا کسی اور خیبر کو لے کر آ، 1000 خیبر کے قلعے بھی آئیں گے، علی ان کے دروازوں کو اٹھا کر بازو پھینک دے گا۔ اس اخروٹ کے تعلق سے تیرا سوال ہے کہ یہ اخروٹ میں نہیں توڑ پا رہا، اور خیبر کا قلعہ میں نے کیسے فتح کر لیا، اس دروازے کو میں نے کیسے اٹھا کر پھینک دیا؟ تو سن، اس اخروٹ کو توڑنے کے واسطے مجھے میری جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے واسطے میرے ایمانی طاقت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس اخروٹ کو جو توڑنا ہے اپنی جسمانی طاقت سے توڑنا ہے، اور خیبر کا قلعہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اپنے ایمانی طاقت سے فتح کیا تھا۔ تو اس واسطے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ہے، بے شک جسمانی طاقت بہت اہم چیز ہے، ہمارے واسطے ضروری ہے ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں اور جسم کو مضبوط بنائیں، ورزش کریں۔ یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ورزش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں ورزش کیا کرتے تھے، تیرنے کے مقابلے لگتے تھے، گھوڑ سواری کے مقابلے لگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت طاقتور مومن کو بہت پسند کرتا ہے، طاقتور مومن کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس واسطے اپنی جسمانی ساخت کو مضبوط بنانا یہ بہت ضروری ہے، حالات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کمزور بندوں کو پسند نہیں کرتا، طاقتور بندوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف جسمانی طاقتوں سے سب کچھ نہیں ہوتا، ایمانی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، ایمانی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، ایمانی طاقتیں بگڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں غلط چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے، ایمانی طاقتیں خراب ہو جاتی ہیں غلط چیزوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی وجہ سے، ایمانی طاقتیں بگڑ جاتی ہیں غلط خیالات کو اپنے دل میں بسانے کی وجہ سے، ایمانی طاقتیں خراب ہو جاتی ہیں غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے مسلمان کا جو حالات آج ہو رہے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وقت بالکل چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس واسطے مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رکھنی ہے، لیکن گزارش یہی ہے کہ حضرت علی کے اس خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے واقعے کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ہر آدمی اپنی فکر کرے کہ میرا کوئی عمل گھنٹے 2 گھنٹے کی وقت گزاری نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے واسطے ہو سکتا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کی وقت گزاری ہو، لیکن میرا غلط عمل میرے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ میری نگاہ غلط چیز پر پڑے گی، میرا ایمان بگڑے گا، میرے کانوں میں غلط آوازیں پڑیں گی، میرا ایمان بگڑے گا، میرے ذہن میں غلط خیالات آئیں گے، میرا ایمان بگڑے گا۔ دنیا والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان صرف اور صرف مسلمان کا ہے۔ اس واسطے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے دماغ کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں، غلط چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی نگاہ کبھی غیر محرم پر پڑتی ہے، غیر عورت پر نگاہ پڑتی ہے، اور جیسے ہی نگاہ پڑی اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ پڑتے ہی جھکا لے گا، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ غیر محرم پر جیسے ہی نگاہ پڑی، غیر عورت پر جیسے ہی نگاہ پڑی، اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا،
آپ عمل کر کے دیکھ لیں، نماز پڑھنے کے واسطے آپ کھڑے ہوں اور اس کے بعد میں چند دن آپ اس پر عمل کر لیں، کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھوں گا، کسی تصویر کو نہیں دیکھوں گا، موبائل فون میں آنے والے ویڈیوز میں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، اس طریقے سے آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے دیکھیں، اس کے بعد میں آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ سجدہ کرنے کے واسطے اپنے سر کو جھکائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پیشانی تو زمین پر ہے لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا سر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے نظروں کی حفاظت کرنے سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ایسے ہی نظروں کو بگڑ جانے کی وجہ سے، ذہن اور دماغ کے بگڑ جانے کی وجہ سے اندر سے آہستہ آہستہ ایمان کی حلاوت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایمان کی طاقت ختم، ایمان کی حلاوت ختم، تو پھر باطل طاقتیں آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے رعب اور دبدبے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ہمیں ضروری ہے ہم اپنی ایمانی طاقت کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے واسطے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور اتنی محبت کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اس کے بعد میں ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے دماغ تمام بری چیزوں سے پاک ہوں۔ اس کے بعد میں ایمان کی طاقتیں، ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی